صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے 5 مرتبہ میں یوجیب کی تلاوت کر کے خصوصی طور پر جناب دلدار علی نسیم ان کے لیے دعائے صحت کے لیے دعا فرمائیں اور بھائی شجاعت حسین کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 پروردگار اس ہمارے خاص کے صدقے میں دلدار نسیم صاحب کو اور بھائی شجاعت صاحب کو اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما اور ان ایام اعظم میں تمام عزاداروں اور ذاکروں اور مولا علماء کرام کی حفاظت فرما. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. برادران ایمانی، یہ آیہ مبارکہ اور یہ سورہ جس کو سورہ والعصر بھی کہتے ہیں، سورہ زمانہ بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کا مشہور ترین سورہ ہے 30ویں پارے کے اندر. اور میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام خاص طور سے خطبات میں عنوان سخن اس سورہ کو دیا کرتے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت مستحبی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کی جنت کی ضمانت جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے دی ہے. اور آپ نے فرمایا پورا دین اس سورہ کے اندر سمٹ کر کے آ گیا. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان. نہ اس میں زمانے کی قید ہے، نہ ذات کی قید ہے، نہ قوم کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے کہ کس قبیلے والے جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں اور کس قبیلے والے جو ہے نقصان میں، نہ شہر کی قید ہے کہ مکے مدینے والے جو ہے وہ فائدے میں رہیں گے اور یہاں امریکہ والے جو ہے نقصان میں رہیں گے. نہیں، پوری دنیا کے انسان جو ہے گھاٹے میں ہے. لفظ اللہ نے الگ کر دیا تھوڑی سی تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تھوڑے سے لوگ ہیں وہ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وہ لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں نہیں. کسی زمانے میں کسی حال میں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے. صلوات پڑھنے والے محمد والے. ممکن ہے بہت سے لوگ جو اپنی نظر دنیا پہ رکھتے ہوں، مادی چیزوں پہ رکھتے ہوں، مال دنیا کے اوپر رکھتے ہوں اور وہ سوچتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ ایمان لے کر کے آیا ہے، یہ شخص جو ہے وہ مومن ہے اور یہ اس کا پھٹا ہوا لباس ہے، نہ کھانے کو وقت کے اوپر ملتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی اچھا مکان ہے، مگر بے دین لوگ جو ہیں ان کے بعد کوٹھیاں ہیں، بزنس ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے. ممکن ہے یہ گمان کرے اور کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک چاہنے والا آگے یہ شکایت کرتا ہے کہ مولا یہ کافر ہیں، ملحدین ہیں، یہ ہیں اور اتنے عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور مال دنیا سب کچھ ہے. امام مسکرائے، تم سے بڑا دولت مند کون ہے؟ تم سے بڑا دولت مند کون ہے؟ کہا مولا کئی کئی روز کے ساقے ہیں ہمارے پاس،
کیا اطمینان سے سوتے ہو رات کو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ان دولت والوں سے پوچھو کہ ان کو نیند کب آتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں تم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ پھر امام نے سوال کیا، کہا یہ بتلاؤ تم اپنے ایمان کی کتنی قیمت لوگے؟ جو تم ہم آل محمد سے محبت کرتے ہو، اگر کوئی اس محبت کو خریدنا چاہے تو یہ بتلاؤ کیا قیمت لوگے؟ اس دنیا میں کیا قیمت لوگے تم مال دنیا میں؟ سوچنے لگا، کہا مولا اگر پوری دنیا کی حکومت کوئی مجھے دے اور آپ آل محمد کی محبت کو چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ محبت زیادہ قیمتی ہے اس دنیا کے مقابلے میں جو تم نے فیصلہ کیا۔ کہا یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ یہ جن کے پاس مال ہے وہ پھر بھی فقیر ہیں، مگر تم فقیر نہیں ہو۔ کیوں؟ تمہارے پاس محبت اہل بیت ہے۔ یہ مال ان کا موت کو نہیں بچائے گا، فشار کو نہیں بچائے گا، آخرت کو نہیں بچائے گا، میدان کو نہیں بچائے گا۔ ہماری محبت وہاں کام آئے گی جہاں دنیا کی کوئی شے کام آنے والی نہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرے جد نے فرمایا ہے یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اور ظاہر ہے باقی سے سوال ہے اس زمانے کے اندر، اگر کوئی سعودی عرب کا رہنے والا یا کوئی وہابی آپ کو یہ ہے وہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دے گھر بیٹھے کھاؤ آرام کے ساتھ، یہ مجلس ماتم چھوڑ دو، ممکن ہے کوئی پیدا ہو جائے، مگر اگر کوئی پیدا ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کی خطا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کیوں حدیث آپ کے سامنے ہے اس کی خطا نہیں ہے، اس کے حسب و نسب کی کمی ہوگی، اس کے حسب و نسب کی کمی ہوگی۔ اگر اس نے ولایہ آل محمد کا دودھ پیا، ولایہ آل محمد کے صلب سے پیدا ہوا ہے تو کبھی اپنا ایمان نہیں بیچے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ اور یہ تاریخ آپ کو بھری ہوئی ملے گی، یہ تاریخ آپ کو بھری ہوئی ملے گی، آپ یاد رکھیے گا۔ یہ مجلس اعداد ہو، اہل بیت کی محبت ہو، ولایہ آل محمد ہو، ماؤں نے اپنی گھٹیوں میں پلایا ہے، ماں باپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کے بچایا ہے۔ اگر آپ تاریخ عزاداری پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا محرم آ گیا مجلس کا اہتمام نہیں ہے، کیوں؟ غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک خاص چیز دیکھی ہوگی، جب آپ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں تو بچے بڑے شوق سے، جو بچے بول نہیں پاتے جو گھٹنیوں جلتے ہیں وہ بھی بڑی غور سے دیکھتے ہیں، جو ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جب آپ عزا خانہ سجاتے ہیں تو بچے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ کچھ کر نہ سکتے ہو مگر چھوٹی موٹی چیز اٹھا کر کے لا کر کے دیں گے، اور وہ مسرت جو ان کے دل میں ہے۔ محرم آ گیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماں باپ کے، وہ بچے پوچھتے ہیں اماں محرم آ گیا؟ کہا کہ ہاں۔ مجلس ہوگی؟ ہاں بیٹے مجلس تو ہونی چاہیے مگر حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایک بچہ کہتا ہے اماں ہمیں بیچنے سے کوئی قیمت مل جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں یہ ایمان ہے، چھوٹے بچے ہیں مگر یہ فکر ہوئی اماں ہمیں بیچنے سے کوئی قیمت مل جائے گی؟ بھئی یہ سنتے ایک نئی فکر جو ہے ماں باپ کو ملی، ماں باپ کو ایک نئی فکر ملی، بچوں اگر تم کو ہم بھیج دیں گے ہم سے جدا ہو جاؤ گے؟ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، اگر حسین ابن علی کے ذکر کے لیے بک جائے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا آپ کی جدائی کا۔ بازار میں لائے، لا کر کے بیچا، ایک شخص نے خرید لیا، بچوں کو ایک شخص نے خرید لیا اور قیمت دے دی۔ جس وقت مجلس کا وقت آیا سب آئے وہاں کے اوپر، بچے بھی مجلس میں پہنچ گئے۔ جب بچے مجلس میں پہنچ گئے تو کسی کو کوئی خیال نہیں، مجلس ختم ہوگی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد میں دیکھا کہ بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہ بچوں تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھیج دیا تو وہ لے کر کے گئے تو ایک خاتون نے اس سے خرید لیا اور وہ لے کر کے ہمیں آئی ہیں یہاں گھر تک اور وہ اندر گئی ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ ایک مرتبہ پردے سے آواز آتی ہے بی بی
اگر تجھ میں یہ جذبہ ہے کہ میرے حسین کی مجلس کو برپا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج دے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے عزاداروں کو میں بازار میں بکنے دوں؟ میں لائے ہوں ان بچوں کو، اور آج کے بعد تجھے محرم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بچے آج سے میرے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے عزاداری کا اور عزاداری کے قائم کرنے والوں کا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھو علی محمد۔ اور اس سے بہتر بابا کے بلند صلوات پڑھو علی محمد۔ تو ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ کہ جو ایمان لایا اور ایمان کس چیز پہ لایا؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اوپر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے اوپر ایمان لایا جو رسول کے ساتھ نازل ہوئی۔ علماء نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، لیکن قرآنی کے اندر آیتیں وہ پائی جاتی ہیں کہ جس میں کہا کہ رسول کے اوپر نازل ہونا اور ہے، رسول کے ساتھ نازل ہونا اور ہے۔ یعنی قرآن رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، پہلے رسول آئے اس کے بعد قرآن آیا ہے۔ کہا وہ جس کے لیے ایمان کی شرط رکھی ہے وہ رسول کے ساتھ آیا ہے، وہ رسول سے الگ نہیں آیا ہے، رسول کے ساتھ آیا ہے، اس پر ایمان لائے۔ اور جب رسول اللہ نے جب اس ایمان کی دعوت دی ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہے کیا چیز؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے یہ خواہش، یہاں مختلف روایات ملتی ہیں کہ تمام انبیاء نے یہ خواہش کی پروردگار سے، پروردگار ہم چاہتے ہیں جس حبیب کی نبوت کا کلمہ تو نے ہم سے پڑھوایا ہے، جو عہد لیا ہے، ہم اس سے بالمشافہہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے معراج کے اوپر بلایا، سارے نبیوں کو جمع کر لیا۔ جب حضور تشریف لائے تو 2 رویا 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو گئے۔ اور اب حضور نے کہا کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں۔ آپ نے نقاب اٹھائی، ہر نبی نے صلوات پڑھی۔ جب حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک سب مصافحہ کر چکے تو پروردگار نے کہا میرے نبی اب آپ ان انبیاء سے سوال کریں کہ کن شرطوں پر ہم نے ان کو نبوت عطا کی۔ ان 1,23,000 انبیاء کو کن شرطوں کے اوپر ہم نے نبوت عطا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے سوال کیا کہ یا آدم آپ بتائیں آپ کو نبوت کس چیز پہ ملی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان لانا۔ صلوات پڑھو۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ آپ تو کلمہ عربی میں پڑھتے ہیں نا، اردو میں ترجمہ کر لیجیے اس کا۔ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی ان کے ولی ہے، یہی ہے نا۔ اب انبیاء نے جب پڑھا ہوگا تو کلمے کی شکل ہو گئی نا۔ اللہ پر ایمان لاؤ تو کس صورت سے لائے؟ لا الہ الا اللہ، نبی کی رسالت کی گواہی دو، محمد الرسول اللہ، علی کی ولایت کا کلمہ پڑھو، علی ولی اللہ، صلوات پڑھو علی محمد۔ تو 1,23,999 انبیاء کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ تو جب ان انبیاء کو نبوت نہیں مل سکتی تو ہمارا اسلام کیسے باقی رہ جائے گا بغیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے؟ صلوات پڑھے والے محمد۔ چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، حسین یاد زندہ باد، حسین
جو ہے برداشت نہیں ہوتا. اصحاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب جنہیں میں جناب سلمان فارسی، جناب مقداد، جناب ابو ذر، یہ اصحاب آتے ہیں. خیال فرمایا آپ نے؟ یہ جب لوگوں کو دیکھتے تھے اگر کوئی کسی کو امیر المومنین کہتا تھا تو فرماتے تھے یہ چور ہے، یہ امیر المومنین کے لقب کا چور ہے. اگر کسی کو فاروق کہہ دیا کہ میرے مولا کے لقب کا چور ہے، ان کو باقاعدہ چور کہتے تھے. یہ اصحاب جو تھے ہمیشہ چور کے لحاظ سے نام لیتے تھے کہ یہ چور ہے. کیا چوری کی ہے؟ ہمارے مولا کا لقب چھینا. امیر المومنین یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو حل کر دوں. جب کسی چیز کے اوپر شک کیا جاتا ہے یا مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کرو. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹنے کی نوبت آئی اور حضرت علی سے کہا رسول اللہ نے کہ یہ نام کاٹ دو، تو آپ نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، میں گواہ ہوں، دعوے دار نبوت آپ ہیں. قلم و کاغذ رسول اللہ کی خدمت میں دیا، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، میں نہیں کروں گا، میں نے تو گواہی دے دی، میں اپنی گواہی واپس نہیں لوں گا. آپ نے قلم لیا، مسکرائے، کہا یا علی ایک دن تم پر بھی ایسا ہی وقت آئے گا. یہ فیصلہ صلح حدیبیہ کا ابو سفیان سے تھا. جی کس سے؟ رسول اللہ سے. رسول اللہ سے اور ابو سفیان سے فیصلہ تھا، اور وہ رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھا. رسول نے کیا فرمایا؟ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، اور وہ وقت کیا ہوگا؟ آج باپ مقابل میں ہے میرے، کل بیٹا مقابل میں ہوگا تمہارے. کل امیر المومنین کے لقب پر وہ اعتراض کرے گا اور تم اپنے قلم سے کاٹو گے. کل تم اپنے قلم سے کاٹو گے. اور یہ ہوا کہ جب صفین کا معاہدہ ہونے لگا تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کا لقب جو ہے حضرت علی نے اپنے قلم سے کاٹا. مالک اشتر نے قلم و کاغذ رکھ دیا، یا علی میں نے امیر المومنین مانا رسول اللہ کے حکم سے، میں گواہی واپس نہیں لوں گا. اگر کل آپ نے گواہی واپس نہیں لی تو میں بھی آج گواہی واپس نہیں لوں گا. آپ نے لیا، دعا دی ان کو، اور اس کے بعد میں کاٹا. پھر آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے مومن اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ میرے امیر ہونے کا اقرار نہ کرے. اس لیے ہمارے اذان میں جب تک اشہد ان امیر المومنین نہ کہہ لیں اس وقت تک علی ولی اللہ قبول نہیں ہے. علی ولی اللہ تو ہے ہی ہے. وہ الفاظ، وہ القاب جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے اور لوگوں نے چوری کیے یا ان کو چھپانا چاہا تو حکم یہ ہے کہ ان کو ظاہر کرو. صلوات پڑھو علی محمد وعلی کنجوس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ مال خرچ نہ کرے. کنجوس کی تعریف یہ ہے کہ وہ سلام نہ کرے. اور سب سے بڑی کنجوس کی تعریف یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے القاب میں وہ تخفیف کر دے. وہ فقط اذان و اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ پہ گزارا کر لے کہ یہ شخص جو ہے ایمان میں کنجوس ہے. اشہد ان امیر المومنین اسی صورت سے، اسی جذبے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جو تقاضا ہے ایمان کا. ظاہر ہے کہ جب امیر ہے ہمارے تو امیر ہے، اور امیر جب تک کہ بلند نہیں ہوگا تو مومن کو عزت کہاں سے ملے گی؟ صلوات پڑھو علی محمد وعلی اور ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد وعلی. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کی دلیل صرف اور صرف قرآن سے ہو. ہمارا ایمان اور ترہ امتیاز شیعت کا یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور نبی کی سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں لی. یا معیار ہمارے لیے قرآن ہے اور یا معیار ہمارے لیے قول پیغمبر ہے، اور اس قول پیغمبر کو بھی قرآن کے اوپر پرکھا ہے. اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو رسول اللہ کہتے ہیں دیوار پہ پٹک دو. اسی لیے ہمارے ایک سلسلہ روایت ہے، اگر کوئی بھی حدیث وہ روایت معصومین سے منطلق ہے تب تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. میں یہاں آپ کو صرف ایک جائزہ بتلا دوں. صحیح ستہ 6 کتابیں حدیثی کی مسلمانوں کے اندر، خالی یہی 6 نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں.
ان صحا کو صحیح کہتے ہیں ایک کو، اور صحا ہے جمع، ستہ کہتے ہیں 6 کو، یعنی یہ کتابیں 6 جو ہیں وہ صحیح ہیں، غلط نکال کے چھانٹ پھٹک کے انہوں نے نکالا ہے، تب کہا ہے کہ یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت سن لیجیے آپ صحیح بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ 75 کے اوپر لکھتے ہیں کہ انہی نے 6,07,000 حدیثیں جمع کی۔ کتنی؟ 6,07,000، اور ہر حدیث کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھی۔ مقدمہ پڑھیں گے اگر آپ صحیح بخاری کو تو آپ کو ملے گا ہر حدیث کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر یہ سوتے تھے، اس کے بعد خواب میں رسول اللہ فرماتے تھے یہ حدیث صحیح اور یہ غلط ہے۔ سونا جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، یہ خالی استخارہ نہیں ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی اور سوئے، اور سونے میں رسول اللہ سے سوال کیا، وہ نماز پڑھتے ہوئے سوال کرتے تھے یہ نماز پڑھ رہا ہوں میں اس لیے کہ رسول اللہ آئیں اور خواب میں بتائیں یہ حدیث غلط ہے۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں، یہ روایت خود کتنی غلط ہوگی کتنی صحیح، اس لیے کہ 6,07,000 حدیثیں، اور ہر آیت کے اوپر آپ سوچ لیے کتنی لاکھ واجب نمازوں کو چھوڑ دے بقیہ، اور اس لیے کہ ماشاءاللہ ان کے اولاد بھی تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، کاروبار زندگی بھی تھا، چندے میں زندگی گزرتی نہیں تھی، معاشیات بھی، سبھی کچھ ہوگا نا، ان سب کے بعد یہ کام بھی کرنا ہے، اور ہر حدیث کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سونا ہے۔ چلیے میں نے مان لیا سب صحیح، رسول اللہ نے کتنی حدیثیں صحیح بتائیں؟ 6,07,000 میں 7,275۔ حضور نے فرمایا کہ 7,275، غلط کتنی لکھ لی؟ 5,92,725، 5,92,725 رسول اللہ نے کہا کہ جھوٹی حدیث ہیں، اور نقل کس نے کی؟ اصحاب رسول اللہ نے بیان کیا، اصحاب رسول اللہ نے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ یہ صرف ایک صحیح بخاری کی بات ہو رہی ہے، بقیہ 5 کتابوں کا تو حشر ہوگا، پھر تو بہت ہی برا حال ہوگا۔ مولانا شبلی نعمانی امام اعظم کتاب لکھی ہے، انہوں نے صفحہ 193 کے اوپر لکھتے ہیں ابو ہریرہ کا مکالمہ۔ ابو سلمہ سوال کرتا ہے ان سے، ابو ہریرہ سے، یہ تو ایک مشین تھی پوری، ابو ہریرہ کی، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ جیسے تم آج رسول اللہ کی حضرت عمر ابن خطاب کے مرنے کے بعد حدیثیں سناتے ہو، کیا ان کے زمانے میں تم سناتے؟ تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ کوڑے کون کھاتا، کوڑے کون کھاتا؟ ایک کتاب ہے المغیرہ، المغیرہ جو ہے وہ معاویہ کی مشہور ڈش تھی کھانے کی، اس کے اوپر المغیرہ لکھا، ان کو کھانے کے لیے بلایا تھا۔ جب بحرین کو فتح کیا عمر ابن خطاب نے، تو پہلا گورنر جو اپائنٹ کیا تھا وہ ابو ہریرہ کو کیا تھا، پہلا گورنر۔ اور اس کے بعد میں 2 باتوں کی اطلاع ملی خلیفہ وقت کو، کہ ایک تو جھوٹی حدیثیں ابو ہریرہ گڑھ کے رسول اللہ سے منسوب کرتا ہے، اور ایک خائن ہے کہ وہ مال بیت المال کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مصرف میں لاتا ہے۔ تو انہیں ایک وقت بھیجا تحقیق کرنے کے لیے، کمیشن، جاؤ تحقیق کرو۔ انہوں نے آگے اطلاع دی کہ ہاں وہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے، تو ان کو خیانت کے جرم میں معزول کیا، واپس آؤ، ایک بات، اور 40 کوڑوں کی سزا دی ان کو جھوٹی حدیثیں گڑھنے پر۔ سب سے بڑا اسلام کا محدث کہلاتا ہے ابو ہریرہ۔ آپ جتنی کتابیں پڑھیں، قال ابو ہریرہ، قال ابو ہریرہ، قال ابو ہریرہ، خیال فرمایا آپ نے؟ ان کو آفیشلی خلیفہ وقت نے 40 کوڑوں کی سزا دی ہے جھوٹی حدیثیں گڑھنے کے اوپر اور خیانت کے سبب سے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ المغیرہ جو ہے سوانح حیات ہے ابو ہریرہ کی، اس کے مقدمے میں لکھا کہ ان سے سوال کیا، یاد رکھیے گا، سن 6 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی۔ جنگ خیبر کا جب مال تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت جنگ جیتنے کے بعد مال تقسیم ہوتے وقت ابو ہریرہ ادھر سے گزر رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ، مال کی تقسیم دیکھتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے ان سے جو ہے باقاعدہ مار پٹائی اٹھا پٹک ہوئی،
اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہوتا ہے تو میں اپنے حصے سے اس کو دوں گا، اے ابن خطاب تمہارے حصے سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سن 6 ہجری میں مسلمان ہوا۔ اب آپ سوچئے 13 سال کی مکے کی زندگی حضور کی اور 6 سال کی یہاں، تو یہ 23 میں سے 19 سال نکال دیجئے، 6 سال بچی ہو، 11 میں تو انتقال ہو گیا، 5 سال۔ اس 5 سال میں اسلام کا سب سے بڑے محدث بن گیا ابو ہریرہ، لاکھوں حدیثیں انہوں نے کہی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے، 12 سے بیعت نہیں تو ان سے ایک سوال کیا، آپ جو اتنے بڑے حافظ بن گئے اور اتنی حدیثیں، یہاں ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ مفلوق الحال تھے اور انہوں نے فضائل علی ابن ابی طالب کی ساری حدیثیں رٹ لی۔ اور جب جناب جعفر طیار گھر سے نکلتے تھے، جو کہ آپ کی سخاوت بہت مشہور تھی، تو کہتے تھے جب ان کو بھوک لگتی تھی جعفر کو تلاش کرتے تھے، اے جعفر سنو اور علی کی فضیلت پہ حدیث سنو، اور یہ جناب جعفر کو حدیثیں سناتے ہیں، ان کے گھر تک آتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب بھی ان کو بھوک لگتی تھی تو گویا مولا علی کی فضیلت سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد تو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے سوال کیا ہے اہل مدینہ نے کہ اتنی جلدی تم کو اتنی حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں کیسے یاد ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ جو تھے وہ اثناء سفر میں تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، راستے میں آپ کو بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، وہاں ایک ضعیفہ ملی، اس سے آپ نے پانی طلب کیا، کہا پانی تو میرے پاس نہیں ہے، کہا کچھ کھانے کو ہے، وہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ جو رسول اللہ ہیں، اس نے اپنی بکری کو دودھ نکالا اور وہ حضور کو دے دیا۔ حضور نے آدھا پیالہ دودھ کا پیا اور جو باقی بچا وہ مجھے دے دیا۔ جب سے میں نے وہ پیالہ پیا ہے حضور کی ہر حدیث جو ہے وہ نقش ہوتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ ہم اس کے ممکن نہیں، ہمارا ایمان ہے، بس اس شکایت یہ ہے کہ اگر ابو ہریرہ آدھا پیالہ پی کر اتنا بڑا حافظ ہو جائے کہ محدث اسلام کا سب سے بڑا بن جائے، تو جس نے آنکھ کھولی اور رسول اللہ کی آغوش میں زبان کو چوسا اور رسول اللہ کی علم لیا اور رسول اللہ سے آنکھ کھولی رسول اللہ کی آغوش میں، اور جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو علی ابن ابی طالب کی آغوش میں، تو اس کے علم کا مرتبہ کس منزل کے اوپر ہوگا؟ صلوات پڑھے والے محمد والے پروردگار عالم وعدہ کرتا ہے قرآن میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے اللہ وعدہ کر رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا اس زمین کے اوپر۔ اور کیسے خلیفہ بنائے گا؟ جیسے اس سے پہلے وہ خلیفہ بنا چکا۔ اب اس سے پہلے اس نے خلیفہ بنایا کیسے ہے؟ تو اب صرف قرآن کی زبان میں سنیے اور قرآن کے ذریعے ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ ابھی حضرت آدم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، ارادہ ظاہر کیا ملائکہ کے سامنے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے ملائکہ میں اس زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بنانا چاہ رہا ہوں۔ ملائکہ نوری، معصوم، ہر وقت عبادت میں مشغول، برجستہ جواب دیا۔ اللہ کو فوراً جواب دے دے کہ اللہ نے مشورہ نہیں مانگا، اب یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا تجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے خون برپا کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ کیا مطلب بھئی؟ آپ کہتے تھے کیا پروردگار تو ایسے کو؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ میں مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں تم سے، میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے شورا قائم نہیں کی ہے،
میں تو بتا رہا ہوں، بنانے جا رہا ہوں. تو اللہ نے، اب ان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اپنے صفات بیان کر رہے ہیں، ہم حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اس سے خواہش تھی ان کی کہ خلیفہ ہم کو بنا. تو اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم و مالا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. ایک مفسر نے لکھا ظاہر ہے ملائکہ کی کب کی کتنی لمبی لمبی عمریں ہوگی، تو انہوں نے کہا شاید اللہ کی یہ مراد ہو کہ میں کسی بڈھے کو خلیفہ نہیں بناتا ہوں. آدم پیدا ہو گئے، انہوں نے سوچا یہ تو معصوم ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، کہا بڈھے کو میں خلیفہ نہیں بناتا ہوں. تمہاری نظر میں یہ بچہ ہوگا، یہ بچہ نہیں ہے، ابھی امتحان لیتا ہوں تمہارا بھی اور اس کا بھی. تم تو ماشاءاللہ سے سب اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، تقدیر کر رہے ہو، تمہارا بھی امتحان لوں گا، اس کا بھی لوں گا. صلوات پڑھے والے محمد والے. فوراً اللہ نے کہا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان اسماء کی تلاوت کرو، بتاؤ مجھے جو تمہیں تعلیم کیے گئے. انہوں نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے کیا بولے؟ قالوا سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم. پروردگار جتنا تو نے علم دیا وہ اتنا ہی جانتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. یا علماء کہتے ہیں کہ ان کو تصویریں دکھائی گئی، نام بتا دیے گئے، اب تصویریں دکھائیں. ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اسماء کے ذریعے تصویروں کو پہچانتے. انہوں نے فوراً یہ کہا کہ پروردگار جتنا علم ہے اتنا جانتے ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اب پروردگار عالم آدم کی طرف منتقل ہوئے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. یہاں سے معرفت ہوگی یہ مجلس کیا ہے اور کس کا ذکر ہے. ابھی آدم پہلا انسان بنایا جا رہا ہے اور گفتگو ہے علم کی، امتحان علم کے ذریعے. کیوں؟ خلافت ملے گی، جاہل کو خلافت نہیں ملتی. جس کو علم اللہ دیتا ہے اسی کو جو ہے خلافت دیتا ہے. نہ شورا سے ہوگا، نہ استخلاف سے ہوگا، نہ لوگوں کے اجماع سے. تو اللہ نے فوراً کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا. ہم نے جو ملائکہ کو علم دیا تھا وہی سب کا سب آدم کو بھی دیا ہے. قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ. آدم بتاؤ، ان اسماء کو گنواؤ جن کی تعلیم ہم نے تم کو دی ہے. بھئی یہ سننا تھا. آدم نے ایک مرتبہ بڑی غور سے دیکھا، ایک ایک تصویر کو دیکھا، ایک ایک تصویر کو دیکھا، نام بتا دیے. جب پیدا ہوئے وہ نور انگلیوں میں پیدا کر دیا، نام بتا دیے. اب تصویریں دکھلائی گئیں، اب پہچانا کہ اب عقل کا استعمال کرو اور ہر ایک کا نام اس کے تصویر کے اعتبار سے لو. بس ایک مرتبہ مقام کو پہچانا. الہی انت المحمود وہذا محمد. یہ پہلا دن ہے کائنات کے اندر. پروردگار کہتا ہے کہ اس دنیا کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر ان کی محبت میں، جن کی محبت میں پیدا کیا انہی کے ذریعے امتحان. خلافت ملے گی کن کے ذریعے؟ ابھی میں نے بتایا کہ انبیاء سے سوال ہوا تو آدم سے رسول اللہ نے پوچھا آپ کو نبوت کیسے ملی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. تصویر کے ذریعے سے کمالات کو لیا، کمالات کو لے کر کے اس میں محمد کو پہچانا کہ اچھا اللہ محمود ہے تو ہذا محمد. پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے. پھر اس کے بعد دوسری تصویر کو دیکھا، اللہ کی بزرگی کو دیکھا، کہا الہی انت العالی ہذا علی. پروردگار تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. اس کے بعد میں پھر تیسری تصویر کو دیکھا اور دیکھا کہ کائنات کا مالک و مختار پیدا کرنے والا پروردگار. کہا یا الہی انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ. تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے. اس کے بعد میں پھر چوتھی تصویر کو دیکھا، کہا کہ پروردگار تو احسان کرنے والا ہے. انت الہی انت المحسن وہذا حسن. اس کے بعد جب آخری تصویر کو دیکھا کہا کہ الہی انت قدیم الاحسان وہذا حسین. صلوات پڑھو والے محمد.
حدیث پہچانیے، محمد اگر تمہیں پیدا نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الافلاق، ان زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا، اب ہر طرف رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، جبرائیل آئے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ رونا تو کس لیے نہ رو، جنت سے نکال دیا گیا، ہوا کو دور کر دیا گیا، کہا تم سے زیادہ اور کون وہ ہوگا، تمہیں تو پہلے ہی تعلیم دی گئی ہے، جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے، ملک مقابلے میں تھے، تم جیتے ہو ملک ہارے ہیں، انہی کے صدقے میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ پہلی دعا ہے جو حضرت آدم کو جبرائیل نے تعلیم کی کہ اس کے صدقے میں جو دعا مانگے گا اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا، اس کی دعا کو قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھو اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، من رکب فنجا، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ یہ اہل بیت کی مثال ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے، یہی ابو ہریرہ جب معمول ہو گئے تو انہی نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام کو آباد کر لیا۔ کسی دوست کے ذریعے سے رسائی ہو گئی، امیر شام نے پوچھا تمہیں کیا کام آتا ہے؟ جو تعریف کرنے والا تھا کہا جو اس کو جو کام آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہم بھی تو سنیں کہ کیا آتا ہے؟ کہا آپ کوئی بھی حدیث دیں اس کو، اس کے مقابل دوسری حدیث تیار کرے گا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑا کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناؤ۔ معاویہ نے جو پہلی حدیث دی ہے، ملعون معاویہ پہ لعنت، جو نام ہے اس وہ پہ یہ حدیث ہے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح۔ ظاہر اتنی مشہور حدیث سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہا کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری حدیث لاؤ۔ برجستہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب مصالحے میں ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں تو بہت سے جو استاد شاعر ہوتے ہیں ان کو برجستہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان کو مصرع طرح دیا، انہوں نے فوراً کلام کہہ دیا جی۔ تو اس وقت جو ہے ان کو کہا گیا اس کے اوپر حدیث تیار کرو، اس نے بغیر کچھ سوچے ہوئے فوراً کہا مثل اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو جاہل ٹھوٹتا، اسے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ کیا ہوا کہ میرے اصحاب کی مثال جو ہے ستاروں کی ہے؟ ان کا عقل سے کام لیں، تھوڑا سمجھداری سے کام لیں۔ آپ دیکھیں کشتی جو ہے وہ ستارے کے ذریعے چلتی ہے، جب سمندر میں کشتی کو چلاتے ہیں تو ستارے کے ذریعے چلتی ہے، اور ستارہ آسمان میں دیکھ کے وہ راستہ پاتی ہے کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ان کا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا اہل بیت کون ہے؟ کشتی ہیں جی، اور اصحاب کون ہے؟ ستارے ہیں۔ تو کشتی محتاج ہو گئی ستاروں کی، اسی وقت انہوں نے ان کو ہیڈ بنا دیا احادیث کا۔ کہا اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو ہیڈ بن گئے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھوا رہے اسی وقت میں جہاں یہ واقعہ ہوا اسی وقت ایک دوسرا واقعہ رونما ہو گیا۔ وہاں پر کوئی آپ جیسا بیٹھا ہوا تھا، کیا کہنے علی وہ کھڑا ہو گیا۔ ان کا میاں یہ حدیث دوبارہ تو پڑھے، اس نے پڑھی۔ ان کا نہیں، پہلی حدیث، یہ گڑھی ہوئی حدیث نہیں، پہلی حدیث جو اصل ہے رسول کی وہ پڑھو۔ اس حدیث کو سناؤ، اس کا نام ہی حدیث سفینہ ہے۔ مثل اہل بیت سفینۃ نوح، کہا کیا کہا؟ سفینہ نوح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی کشتی جو ہے وہ سفینہ نوح ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہر سفینہ الگ ہے، سفینہ نوح الگ ہے۔ ہر سفینہ ستاروں کا محتاج ہو سکتا ہے۔ کہا جب سفینہ نوح چلا ہے تو زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا۔ جب پانی برستا ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ بولے
ستارے ڈوب گئے اور سفینہ نوح پار ہو گیا. کہا اہل بیت کی کشتی وہ ہے کہ ہر ظلمت کے اندر چلے گی، ستارے ڈوب جائیں گے. اہل بیت کی کشتی جو ہے وہ ستاروں کی محتاج نہیں ہے، ستارے محتاج ہیں اہل بیت کی کشتی کے ساتھ. سوا لاکھ نعرہ حیدری. زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ سلوات. ہمارے یہاں جتنا بھی عمل ہوتا ہے، جتنا بھی کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ممبر سے پڑھیں، محراب میں پڑھیں، ویسے پڑھیں، مجلس میں پڑھیں، پرائیویٹ اس میں دین کے متعلق پڑھیں، ہر چیز ہماری کتابوں میں ملے گی. کتاب کے ہٹ کے کوئی نہیں، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. چلیے دوسرے اگر تو غلط کہتے ہیں مگر ہماری ہر چیز کتاب میں ملے گی. ایسے ہی دوسرے بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں ملے گا. جی ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہمارے پاس پوری لسٹ ہے. 14 معصومین کو مانتے ہیں، پوری لسٹ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے جو قریش سے ہوں گے. مشہور حدیث ہے حضور کی. 12 نقیب ہوں گے میرے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. مسلمانوں کا سب کا ایمان ہے، اس پر ہمارا بھی ایمان ہے. ہمارے ہاں اس 12 کی لسٹ میں پہلا نام مولا علی ابن ابی طالب کا ہے. دوسرا نام امام حسن مجتبی کا. تیسرا نام امام حسین علیہ السلام کا. اور بقیہ 9 امام جو ہیں وہ اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام کی، جس میں پہلے امام سجاد اور آخری امام مہدی. حالانکہ رسول اللہ نے ایک کا نام بتلایا، مگر بہرحال میں نے مختصراً بتا دیا آپ کو. اب آپ کو کتاب کا حوالہ دوں. مشہور کتاب ہے برادران اہل سنت کی شرح فقہ اکبر اور تاریخ خلفاء، ان دونوں میں دیکھ لیجئے. وہ لکھتے ہیں ایک حدیث جب حضور نے فرمایا کہ 12 نقیب ہوں گے وہ میرے 12 جانشین ہوں گے، ان 12 کی ترتیب انہوں نے کیا لکھی؟ میں نے 12 کی ترتیب آپ کو، جو ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے پیدا ہونے کے بعد بچے کو بتاتے ہیں اور مرتے وقت تلقین میں سناتے ہیں. یہی ہے نا، بچے کو جہاں بتایا امام 12 ایک ایک کا نام بتایا، اور جب مرنے لگا انسان تو ہم نے تلقین میں بتایا. سب کچھ بتانے کے بعد اماموں کا نام کہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. جنازے میں لوگ دیکھتے ہیں، بہت سے دوست احباب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی کیا پڑھا رہے ہیں، آگے سمجھ میں. اب آپ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں فلا 12 هم الخلفاء الرشیدون الاربعۃ. یہ اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں صاحب کتاب. ہمارے 12 خلیفہ ہیں رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق جو آپ نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے. کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ الرشیدون الاربعہ، چاروں خلفائے راشدین، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے حضرت علی. اس کے بعد کہتے ہیں ومعاویہ وابنہ یزید، اور اس کے بعد ہمارا خلیفہ ہے 4 کے بعد معاویہ، 5 ہے یزید وعبد الملک ابن مروان واولادہ الاربعۃ بینہم، اور اس کے بعد میں اس کے 4 بیٹے جن میں عمر ابن عبدالعزیز بھی ہے، اس میں ہے یزید، سلیمان، ہشام اور ولید. یہ اب 2 فہرستیں ہیں. ایک میں امام میں وہ ہے کہ جو اس میں حسین ابن علی ہیں، اور ایک میں وہ ہے جس میں یزید ہے. اور ان سب کا کردار آپ کو ملے گا کہ انہی نے حالت شراب میں نماز بھی پڑھائی ہے، مسجد النبوی میں گھوڑے گدھے بھی بندھوائے، اور سب کے کردار کو چھوڑ دیں صرف یزید کے لیے. مدینے کو تاراج کرایا، خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگوائی، مدینے میں حضور کی قبر کے بعد گھوڑے اور گدھے بندھوائے. یہ خلیفہ برحق کہلاتا ہے مسلمانوں کا. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، پڑھ لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر مولوی کوئی چیز پڑھ دے اور یقین نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. مولانا کہاں سے پڑھا بتا دیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بات ہے. مولانا جنت میں نہیں لے جائیں گے، امام جنت میں لے جائیں گے. آپ سمجھے کہ نہیں؟
مولانا غلط ہو سکتے ہیں، امام غلط نہیں ہو سکتا، مگر دوسروں میں اتنی گنجائش نہیں وہ پوچھے کہ کہاں سے پڑھا کیا پڑھا. جو ان کو تو یہ کہا کہ بس تم خالی نماز پہ لگ جاؤ، چوری ڈالو، ڈاکے ڈالو، لوگوں کو قتل کرو، دہشت گردی پھیلاؤ، اغوا کرو، نماز پڑھو، سیدھے جنت میں جاؤ. ہمارے یہاں نہیں ہے. جب تک کہ ایمان خالص نہ ہو، ولایت کے اوپر مخلص نہ ہو، اہل بیت کے معاملے میں جو ہے پکا محب نہ ہو، عزاداری میں مخلص نہ ہو، کسی چیز میں شک و شبہ نہ کرے، ہم ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتا دیا شیطان پتہ نہیں کس اس میں آ جائے. تو یاد رکھیے گا آئمہ علیہم السلام کے مقابل کوئی چیز نہیں آ سکتی جو صاحب عصمت ہے، اور انہی نے وعدہ کیا ہے نجات کا. یہ 14 معصوم انواع جن کی محبت میں اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا، انہی کے وسیلے سے دنیا کامیاب ہے، انہی کے وسیلے سے آخرت کامیاب ہے. جب تک علی ابن ابی طالب کا پروانہ نجات نہیں ہوتا، صراط مستقیم کے اوپر گزر نہیں سکتے، ہماری موت میں آسانی نہیں ہو سکتی. اور پھر آخر کلام میں جناب فاطمہ زہرا کی دعا، ایک ایک چاہنے والے کو جنت میں پہنچاؤں گی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ نام اسی لیے رکھا ہے اللہ نے کہ وہ اپنے حسین کے چاہنے والوں کو ایک ایک کو جنت میں پہنچے. خدا جزائے خیر دے آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے کاروبار کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے پروردگار، اور ہمیشہ اگر بھکاری رکھے تو صرف اور صرف در اہل بیت. آج ابھی مرسی میں آپ نے سنا حبیب ابن مظاہر، جب حبیب پیدا ہوئے دو روایت ملتی ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ رسول خدا نے نام رکھا، ایک روایت ملتی ہے مولا علی ابن ابی طالب نے نام رکھا. ہاذا حبیب. رسول خدا گزر رہے ہیں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اس بچے کو ذرا خاموش کرو. کیوں؟ میرے حسین کی آواز سے ملتی جلتی آواز. روایت کہتی ہے یہ حبیب تھے. کہتے ہیں ایک روز مسجد سے حسین نکلے، جا رہے ہیں، ایک بچہ پیچھے جو ہے قدموں کو بوسہ دیتا ہوا جا رہا ہے. رسول اللہ نے آگے بڑھ کر کے اٹھا لیا، مٹی میں بھرا ہوا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کے کپڑے مٹی میں بھرے ہوئے ہیں. کہا اس کا مرتبہ نہیں پہچانتے ہو، کون ہے یہ؟ کہا مولا کیا بات؟ کہا تم نے نہیں دیکھا میرے فرزند کے قدموں کو بوسہ دے رہا تھا. ہاذا حبیب، یہ حبیب ہے، یہ دوست ہے میرے حسین ابن علی کا. امام نے کربلا آنے کے بعد جب بہن نے پوچھا کہ بھیا اتنی فوج جفاکار آ گئی ہے، آپ نے بھی چاہنے والوں کو بلایا؟ ہاں میں نے خط لکھا ہے سب کو. کہتے ہیں کہ کتنی محبت تھی حبیب کو اہل بیت سے، اور اہل بیت کتنا پہچانتے تھے. ایک سوال کیا بھیا حبیب کو خط لکھا ہے؟ ہاں حبیب کو خط لکھا ہے. اور حبیبی کے خط کا مضمون تاریخ میں ملتا ہے. امام نے مدد نہیں مانگی، آپ نے لقب لکھا ھذا نامتو الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. ہمارے یہاں آیت اللہ العظمیٰ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رجل فقی، یعنی مجتہد جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے فیصلہ لیتا ہے. آپ نے صرف حالات لکھ دیے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، کربلا میں ہوں، میرے ساتھ اہل بیت ہیں، زینب کبریٰ میرے ساتھ ہیں، اور وہ لفظ لکھ کر کے رجل فقی آزاد کر دیا. اب تم اپنے علم کے ذریعے سے اجتہاد کرو، آیا اس وقت تمہیں گھر میں رہنا مناسب ہے یا میری مدد کے لیے آنا. کہتے ہیں کہ جس وقت امام کا قاصد یہ خط لے کے پہنچا، حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، بیوی ساتھ میں بیٹھی ہوئی، تو لقمہ لینا چاہتے تھے، ہاتھ سے چھوٹ گیا. کہا شاید کسی چاہنے والے کا خط آ رہا ہے. ادھر کسی نے نقل بات کیا، حبیب اٹھے، پوچھا کون؟ کہا انا قاصد الحسین، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں. کہتے ہیں ننگے پیر کھانا چھوڑ کر کے دروازے پر گئے، لیا، آنکھوں سے لگایا. ایک عرصے کے بعد میرے مولا کا خط ملا ہے. جلدی سے کھولا، پڑھا، خاموش ہو گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ کس کا خط ہے؟ میرے آقا حسین کا خط ہے. کیا لکھا ہے؟
हालात लिखे हैं, क्या सोच रहे हो? कहा सोचता हूँ कूफे के हालात ठीक नहीं हैं, खामोश होकर के बैठ जाऊँ। तो बस ये सुनना था, उस जने मोमिना को गुस्सा आ गया। हबीब ये चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे हो, मैं जाऊंगी हुसैन की मदद के लिए। कहा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था बीबी, मैं जा रहा हूँ। गुलाम से कहा घोड़े को लेकर के शहर के बाहर जाओ, मैं हालात देख के आता हूँ। जब कूफे के बाजार से गुजरे तो क्या देखते हैं, तलवारें तैयार हो रही हैं, नेज़े तैयार हो रहे हैं, खबर तैयार हो रहे हैं। पूछा क्या बात है, काहे के लिए? कहा एक बागी ने बगावत की है, उसके कत्ल की तैयारी है। जायजा लेते हुए जब बाहर आए, कुछ देर हो गई आने में, घोड़े के आंखों से आंसू जारी थे। गुलाम खड़ा हुआ देख रहा था, घोड़े को रोते हुए देखा। एक मर्तबा कहता है वफादार तू ना घबरा, इमाम की नुसरत के लिए तू रो रहा है, अगर मेरा मालिक नहीं आया तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। हबीब ने ये जुमले सुने, इमाम की मजलूमियत पर रोए, घोड़े पर सवार हुए। जिस वक्त वारिद करबला होने लगे, गर्द को देखा, इमाम ने जनाब अब्बास से कहा भैया आगे बढ़ो, मेरा भाई आ रहा है, बेटा अली अकबर आगे बढ़ो, मेरा हबीब आ रहा है। हबीब ने दोनों शहजादों को देखा, घोड़े से उतर गए। जब आए इमाम के पास तो ज़ैनब कुबरा ने सलाम भेजा, हबीब हमारा सलाम कबूल कर लो, सर पीटा, ये जमाना आ गया कि औलाद ज़हरा मुझ गुलाम को सलाम करे। एक मर्तबा कहा हबीब हम माजरत चाहते हैं, मेहमान की ज़ियाफत का कोई एहतमाम नहीं है, पानी बंद हो चुका है, पानी भी नहीं है जो तुम्हारी ज़ियाफत कर सके। बस दो जुमले कहूँगा मैं, हबीब ने बड़ा जिहाद किया, ज़बरदस्त जिहाद किया। तारीख में मिलता है कि जब 11 मुहर्रम को सर कलम किए गए, हबीब का भी सर कलम किया गया और सर कलम करके एक जालिम को दिया गया। जब वो कूफे में दाखिल हुआ, 11 बरस का बच्चा, एक बच्चा देखता है कि तो मेरे बाबा का सर है, बाबा के सर को देख के तड़प गया। उसके पास आता है जिसके पास सर था, कहता है कि मेरे बाबा का सर है, मुझे दे दे, कुछ देर के लिए दे दे, अपने बाबा को प्यार कर लूँ। उसने कहा नहीं दूंगा, बड़े इसरार किया, जब नहीं दिया एक मर्तबा गुस्सा आया, एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उस जालिम के सर के ऊपर मारा। मलऊन, मेरे बाबा का जो शहीद हो गया सर नहीं देता कि प्यार करूंगा। मैं कहूंगा शहजादे, अरे तूने तो फकत बाबा के सर को नोके नेजा पर देखा है, उन बच्चों से पूछो जिन्होंने अपने बाबा को शहीद होते हुए देखा, सर को तन से जुदा होते हुए देखा। अल्लाह बच्चन जुमले और खत्म दुआ। अदादारों, एक शहीद और जिसका हुक्म मिला है तो उनकी भी मजलिस हाजी है। ये शहजादा अपनी माँ के साथ शादी करने गया था, मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था, वहाब कलबी नाम है, माँ साथ में है, शादी करके दौजा को लेके आ रहा है, करबला की जमीन से गुजर रहा है। उस बीबी ने देखा कि हर तरफ नर्ज़े आदा है, पूछा कि बेटा जरा पता तो करो ये नर्ज़े आदा यहाँ क्यों जमा है और किसके लिए जमा है? यहाँ कोई मैदान, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो किसी के साथ में जंग हो। ये आता है, आकर के पता करता है फौज यजीद से क्यों जमा हो। कहा कि बागी है, उसे कत्ल करने आए हैं। कहा वो कहाँ है? कहा उस तरफ है। आया मालूम करने के लिए, ये कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। क्या नाम है? हुसैन इब्न अली। इनकी माँ का नाम क्या है? फातिमा। क्यों पूछ रहे हो? मैं मसीही हूँ, मेरी माँ और मेरी ज़ौजा मेरे साथ है, मेरी माँ ने हुक्म दिया है। ये आता है और आकर के कहता है अम्मा यहाँ के ऊपर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई थे। कहा हाँ, मुसलमानों के रसूल थे, उनकी बेटी का नाम फातिमा है। कहा कि हाँ बेटा फातिमा है। कहा उनके बेटे हुसैन है। कहा क्या हुआ उनको? कहा उनको कत्ल करने के लिए मुसलमान जमा। तो एक मरतबा कहा बेटा तू दीने मसीही रखता है और इसकी तारीफ ये है किसी मजलूम को मुसीबत में देख तो मदद कर, वरना तू मसीह ईसा का मानने वाला नहीं है। बेटा फौरन चल। माँ को लिया, बीवी को लिया, आए इमाम की खिदमत में। क्या बात है? वो बीवी कहती है इमाम को पैगाम पहुँचाओ, इस दुनिया को तर्क कर दे। यहाँ तो जो नबी आया उसको ठोकर लगी। जब बच्चों में और औरतों में गई है बीवी तो अजब हाल देखती है। हर बीवी अपने जवान को तैयार कर रही है मैदान में जाने के लिए। हर बीवी कोई अपने शौहर को तैयार कर रही है, कोई अपने बच्चों को तैयार कर रही है। एक मर्तबा आती है अपने बेटे से कहती है बेटे खत्म हो गया। कहा क्या? खुदा की कसम है वो चेहरे देखे हैं जो कभी इन आंखों ने नहीं देखे थे। खुदा की कसम मैंने अली अकबर को देखा है, मैंने कासिम को देखा है। ऐसे लाडले फर्जंदे रसूल, ए बेटा अब वतन नहीं जाना है, अपने को कुर्बान कर दे। ए मेरे बेटे मैं चाहती हूँ फातिमा जहरा के सामने मैं भी सुरखरू हो जाऊँ। मैं इन बीवियों को देख रही हूँ फातिमा जहरा का सामना करने के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं। कहा मैं अभी जाता हूँ। इमाम के पास आया, मौला मुझे कलमा इस्लाम पढ़ाएं। कलमा इस्लाम पढ़ा, तैयार हुआ। मौला मेरी माँ ने हुक्म दिया है
اجازت دیں. جب اجازت ملی تو اسی اثنا میں بیوی نے کہا ٹھہر جاؤ, کیا بات ہے, تم اب کچھ مرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے, امام کے پاس چلو. امام کے پاس جیسے آنے لگے, ماں نے دیکھا کہ کچھ بیوی جو ہے کہہ رہی ہے, کہا بیٹے یاد رکھ میرا دودھ پیا ہے تو نے, اگر بیوی کے کہنے میں آ گیا دودھ نہیں بخشوں گی. امام کی مدد سے وہ کہتی ہے ہاتھ جوڑ کر کے اماں میں اس کو جنت نہیں روک رہی ہوں, میں تو امام کے پاس لا رہی ہوں تاکہ جنت کی ضمانت ہو جائے. امام کے پاس لایا, مولا یہ آپ کی کنیز ہے, میں جا رہا ہوں جہاد میں, اس کے پردے کا انتظام کر دیں, اس کو کیا معلوم تھا کیا ہوگا. ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا, اے شہزادی میرے قریب آئیں, قریب آئیں, یہ وہب کی زوجہ ہے. بیوی جب چادر چھینے تو اس کی چادر کی حفاظت کرنا, اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا. امام نے ضمانت دی, وہب گیا میدان کے اندر. جب درجہ شہادت کا اوپر فائز ہو گیا تو جناب وہب کی لاش کو امام لے کر کے آئے. امام کی لاش لے کر کے آئے, ماں کو بھی پرسہ دیا, بیوی کو بھی پرسہ دیا. اس کے بعد میں ماں نے کہا کہ آقا اس کو وہیں چھوڑ دیں. پھر وہیں چھوڑ دیا گیا. کہتے ہیں اس کا سر کسی ظالم نے کاٹا اور آ کر کے خیمے کے پاس آواز دی, وہب کی ماں تو نے اپنا سفر چھوڑ دیا, اپنا وطن چھوڑ دیا, حسین کے ساتھ تو تیرا بیٹا مارا گیا, لے تیرے لیے تحفہ لے کر کے آئے ہیں. اور جیسے ہی دیا, ماں نے لیا, بیٹے کو لیا. آپ دیکھیں جذبہ, دیکھیں ماں کا, بیٹے کو لیا. میرے لال آج تو نے اپنی ماں کا دل خوش کر دیا, آج اس قابل کر دیا کہ فاطمہ کا سامنا کر سکوں. آج میں زینب کی کلیزی میں آ گئی اور یہ کہہ کر کے ایک مرتبہ کہا سن, ارے اب میں نے حسین کی کلیزی کا کلمہ پڑھا ہے, اور یہ وہ ہیں جو چیز راہ خدا میں دیتے ہیں پھر لیا نہیں کرتے. کہا بیٹے راہ خدا میں تجھے دے دیا, اب تو اللہ کے حوالے, میں جا رہی ہوں زینب کی کلیزی. انا للہ وانا الیہ راجعون, رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود, وبحق علی وانت العلا, وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض, وبحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان, وبحق العائمة تسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام ورحمۃ اللہ. پروردگار بحق محمد والی محمد ہمارے اس قلیل کی بات, اس ذکر جمیل کے صدقہ میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان محبان آل محمد کی حفاظت فرما, ان کے جان و مال کی حفاظت فرما, ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما, دولت علم و ایمان سے ان کو مالا مال فرما. پروردگار اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کو, کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم اہل بیت کو. پروردگار ان سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب. جن مومن و مومنات کے والدین انتقال فرما چکے ان کی مغفرت فرما, جن مومن و مومنات کے والدین بقید حیات ہیں ان کو زندہ و سلامت. میرے معبود اس دنیا میں باقی رکھنا تو محبت اہل بیت پر قائم و دائم, اس دنیا سے اٹھانا تو غم حسین کے اوپر اٹھانا. پروردگار سرزمین پاکستان, افغانستان, عراق, بحرین اور شام میں امن و امان کو قائم و دائم فرما. محبان آل محمد کی حفاظت فرما, مجالس حسین کی حفاظت فرما, علماء اور ذاکرین کی حفاظت فرما. قبور آل محمد کو تحفظ عطا فرما. ہم سب کو قبر سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما, حج کی توفیق عطا فرما. اس امام بارگاہ کو تا صبح قیامت آباد فرما. یہاں کے بانیان سامعین ذاکرین کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرما. وارث اعلیٰ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.